زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم و سار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے حواری رسول، عظیم صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کیا۔ آج کے مختصر وقت میں اسی موضوع کا دوسرا حصہ پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 27واں پارہ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے حضور کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ صحابہ، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کی شان بہت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا وہ نبی کے صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کیا، مصطفیٰ کریم کا ساتھ بھی دیا، جہاد بھی کیا، فرمایا وہ صحابہ اعلیٰ درجے والے ہیں ان صحابہ سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ گویا قرآن پاک کی یہ آیت میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ دونوں کے بارے میں بتایا، لیکن آخر میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، فرمایا میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ فرما رہا ہے میں نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، اس کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی ضعیف کہے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اوپر اعتراض کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، آج نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو کچھ لوگوں کو مروڑ پڑ جاتا ہے، دیکھیں جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ تو ہم نے کہا یہ نعرہ قرآنی نعرہ ہے،
یہ نعرہ ایمانی نعرہ ہے اور یہ نعرہ اسلامی نعرہ ہے۔ قرآن کہتا کلم وعد اللہ الحسنی، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے، اس پہ موجود ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے۔ یہ اعتراض کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرے پہ اعتراض، یہ صرف نعرے پہ اعتراض نہیں، یہ قرآن و حدیث پہ اعتراض ہے، اور قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے ہر صحابی جنتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل وہ تو ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ ان فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ہم حضور کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہم حضور کی آل میں سے ہر فرد کا احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ وہ جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی دی۔ ان میں ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ کملی والے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کے لیے اس شہزادے کی کس قدر قربانیاں ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو گھر کی 4 دیواری میں جنگ سکھایا کرتی تھی، بلکہ جنگ کے طریقے، جنگ کے قانون، کہ کیسے دشمن کا سامنا کرنا اور کیسے دشمن کو زیر کرنا اور کیسے دشمن سے لڑائی کرنا، یہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کی 4 دیواری میں سکھایا کرتی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ کیا سکھاتی رہتی ہیں، تو فرمانے لگے میرا دل ہے کہ میرا بیٹا جب اسلام کے لیے جائے تو میرا بیٹا پشت نہ کرے، میرا بیٹا سینہ تان کے نبی کی عزت کی خاطر جنگ کرتا رہے۔ یہ ان ماؤں کی تربیت ہے جنہوں نے زمانے کو شیر پتر دیے ہیں۔ اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس قدر جرت، اس قدر بہادری، وہ ماں کون تھی؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تھی۔ وہ سیدنا امیر حمزہ کون تھے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کی شہادت کے وقت آسمان پہ دیکھا تو 7 آسمانوں پہ کتبے لگے ہوئے تھے، اور ان کتبوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ ہی، امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ وہ شیر ماموں تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی ہمشیرہ حضرت زبیر کی والدہ تھی حضرت صفیہ، اور وہ گھر میں بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ تربیت کیا تھی؟
میدان جنگ میں جاؤ تو جنگ اس طرح کرنی ہے کہ لوگ کہیں کہ صفیہ کا پتر مصطفیٰ کی زلفوں پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو الگ الگ ایک ایک صحابی کا خاصہ ہوتی ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں جملہ نہیں ہے، کسی بھی اور صحابی کے بارے میں جملہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دیا، لیکن ابو بکر جو تیرے میرے اوپر احسان ہے ان کا بدلہ قیامت والے دن میرا خدا دے گا۔ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں جملے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں جملے نہیں ہیں۔ ایک صحابی عثمان غنی پاک ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں مصطفیٰ کی 2 صاحبزادیاں تھیں یکے بعد دیگرے، یہ کسی اور صحابی کا خاصہ نہیں تھا کہ ان کو ذو النورین کہا جائے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خاصے تھے۔ یہ میرے پاس مستدرک موجود ہے، اس میں حدیث موجود ہے، حدیث سنے بڑا مزہ آئے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصطفیٰ کریم نے دعا کی یا اللہ اگر تو نے مسلمانوں کو فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی تھی، اور خوشخبری کیا تھی کہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آسمان کی بلندیوں سے فرشتوں کو بھیجیں گے، اور فرشتے آئیں گے اور فرشتے تیرے غلاموں کی مدد فرمائیں گے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے اوپر کلہاڑی پھر گئی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ نے فرشتے بھیج کے فرشتوں سے مدد کروائی ہے۔ اچھا، بدر کا دن تھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، سر پہ پیلے رنگ کا زرد رنگ کا انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا، جو پگڑی تھی وہ زرد رنگ کی تھی۔ اور آج ایک الگ منظر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کے امامہ شریف کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی مسکراہٹ کی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا صحابہ، عرض کیا جی لجپال، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہیں، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ، فرمایا آج میرے زبیر کے سر پہ پیلے رنگ کی پگڑی ہے، وہ دیکھو جبریل نے بھی پیلے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ آج جتنے بھی آسمان سے فرشتے اترے ہیں بدر کے میدان میں، آج ہر فرشتے کے سر پہ پیلے رنگ کی پگڑی تھی۔ کتنے فرشتے آئے تھے؟ 8000 فرشتے آئے تھے، اور 8000 فرشتوں نے جو امامہ شریف پہنا ہوا تھا وہ حضرت زبیر کے امامے جیسا رنگ بنا کے پہنا ہوا تھا۔ فرمایا یہ ہے میرے زبیر کی شان، یہ ہے اس شیر دل ماں کے پتر کی شان جس کو زمانہ زبیر بن عوام کے نام سے یاد کرتا۔ غزوہ خیبر تھا، وہی غزوہ خیبر نا جس پہ مولا علی نے دروازہ اٹھایا تھا، جس کو 40 بندے بھی اور ایک روایت میں 70 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور علی پاک نے ایک ہاتھ میں دروازہ اٹھایا تھا۔ یہ وہی غزوہ خیبر تھا۔ ایک یاسر یہودیوں کا پہلوان تھا بہت بڑا، جس کا بڑا شہرہ تھا، وہ نکلا لشکر سے
بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگا مسلمانوں تمہارے اندر کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی پاک آگے نکلے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی پاک کا بازو پکڑا، فرمایا علی تجھے قسم ہے اگلا قدم نہ اٹھانا، اس کا خاتمہ میں کروں گا. اسلامی خواتین میدان جنگ میں جاتی تھی، مشک اٹھا کے پانی پلایا کرتی تھی. اس جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی ہوئی تھی. جب حضرت زبیر نے یہ جملے کہے میرے آقا دیکھ رہے تھے. قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کی نظر کی سلیکشن پہ. میرے آقا نے دیکھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی پاک پیچھے بیٹھ گئے، حضرت زبیر نکلے، زبان حال سے کہنے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ خاموش رہا. فرمایا تو فخری انداز میں للکارتا رہا ہے میرے ماموں کا نام امیر حمزہ ہے، میں مصطفیٰ کی پھپھو کا بیٹا ہوں، مجھے ہی زمانہ زبیر بن عوام کہتا ہے. میں ہی وہ زبیر ہوں جس نے 11 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی عزت کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھائی تھی اور حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا. جب یہ جملے کہے یاسر پہلوان یہودی تھا، یہودیوں کو کیا پتا میرے آقا کی شان کا، ضدی تھے. یہودی نے پھر فخری انداز میں کہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے تو آ جاؤ. حضرت زبیر بن عوام پچھلے جمعے میں بتا چکا تھا ان کی تلوار کے لیے کملی والے نے دعا کی تھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، اس نے بھی تلوار کا وار کیا، آپ بھی کرتے رہے، وہ بھی کرتا رہا، آپ بھی کرتے رہے. آپ کی امی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی، اور جن جنگوں میں آپ کی امی نہیں گئی ان جنگوں میں آپ کی امی جان لوگوں سے پوچھتی تھی کہ میں نے زبیر کو بچپن سے لے کر جوانی تک جنگ کے سارے قانون سکھائے ہیں، مجھے بتاؤ میرا پتر پیٹھ پھیر کے بھاگا تو نہیں ہے؟ یہ پوچھا کرتی تھی لوگوں سے. آج ڈائریکٹ جنگ کا منظر دیکھ رہی ہیں. حضور قریب کھڑے اپنی پھپھو کے، پھپھو کا عقیدہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کو اللہ نے کل کی خبریں عطا فرمائی ہیں. عرض کی آقا مجھے یہ بتائیں یہ کافر میرے پتر کو شہید کرے گا کہ نہیں؟ فرمایا پھپھی اس کافر کی کیا جرت ہے میرے زبیر کا ایک بال بھی ٹیڑھا کر جائے. میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے پڑھیے ذرا میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب، سارے نہیں پڑھیا، سارے پڑھو زور دے نال پڑھو پتہ چلے رسول اللہ دے نوکر بیٹھے نے. میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب، اجے بھی گونج نہیں پئی جو میں پانی چاہیے. میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب، اس مبارک جماعت پہلا ہون تے سارے مل کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا. حضور نے فرمایا پھپھو یہ یہودی میرے زبیر کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت زبیر نے اس کے سینے پہ اور اس کے گردن پہ وار کرتے ہوئے اس کو زمین پہ گرایا، اس کے سینے پہ پاؤں رکھتے ہوئے کہا اور تو ہی تھا نا وہ کافر جو میرے اسلام کو چیلنج کرتا ہے، آج دیکھ لو زمانے والوں وہ کافر نیچے پڑا گیا. حضور کی
फूफी के पुत्र का पाँव उसके सीने पे रखा हुआ गया। जब हजरत जुबैर उसको वहाँ से ले जहन्नम करके मेरे नबी की तरफ आए, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे, हुजूर ने दोनों बाजू खोल दिए, मेरे लजपाल ने सीने से लगाया और मैदान जंग में जुबैर ने कोई कुरान की तिलावत नहीं की, जुबैर ने कोई रोज़ा नहीं रखा था, जुबैर ने वहाँ पे कोई हज नहीं किया था, जुबैर ने नमूसे रिसालत पे पहरा दिया था। पता क्या चला, जो नबी की इज्जत पे पहरा देते हैं मुस्तफ़ा उन्हें सीने से लगाया करते हैं। और बदला लाखों सुभान अल्लाह। मेरे लजपाल ने सीने से लगाया। आम मुस्तदरिक में भी मौजूद है, मुख्तलिफ कुतुब में हदीस मौजूद है। मेरे आका ने जब सीने से लगाया, हुजूर ने फरमाया, आ जुबैर तुम पे मेरा चचा भी कुर्बान है, तुम पे मेरे मामू भी कुर्बान है। और अगले जुमले क्या थे जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है और मैंने पिछली बार भी पढ़े थे, वो जुमले क्या थे? फरमाया, ए जुबैर हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है और मेरा हवारी जन्नत में मेरा जुबैर होगा। फिर अच्छी कमांगे, नबी दे यार बल्ले बल्ले, मोहब्बत ना मिल के पढ़ना है, नबी दे यार। और किसी सियासी बंदे नो सी बल्ले बल्ले नहीं कह रहे, नबी दे यार। आवाज आए, गूंज पड़े, पता चले मुहम्मदी मस्जिद में मुस्तफा दे अशरा मुबशरा एक सहाबी का जिक्र हो रहा थी, नबी दे यार। और गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सारे तू थल्ले, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सारे तू थल्ले, नबी दे यार, ओ नबी दे यार। ये है हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक गल मैं करन लगा, तुहानू बड़ा चस आएगा, ओ गल कड़ी तवज्जो। हमारी महफिल हो, तवर्रक क्या होता है, कभी बिस्किट दे दिए, कभी लड्डू बांट दिए, कभी मिठाइयाँ बांट दी, कभी चावल बांट दिए। कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा की महफिल होती थी, जन्नत की टिकटें बांटी जाती थी। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा बैठे हुए थे जो अशरा मुबशरा सहाबा थे। ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, मेरा अबू बकर जन्नती है, उमर फिल जन्ना, मेरा उमर जन्नती है, उस्मान फिल जन्ना, मेरा उस्मान जन्नती है, अली फिल जन्ना, मेरा अली जन्नती है, जुबैर फिल जन्ना, मेरा जुबैर जन्नती है, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, मेरा अब्दुर्रहमान जन्नती है, साद फिल जन्ना, मेरा साद जन्नती है, शहीद फिल जन्ना, मेरा शहीद जन्नती है, अबू उबैदा बिन जराह फिल जन्ना, मेरा अबू उबैदा बिन जराह भी जन्नती है। कोड़े लोग कहते हैं नबी नूं अपना नहीं पता। मैं क्या, ये तो मेरे नबी की शान है। तिरमिज़ी शरीफ है, हदीस पूरी सुन लो। मेरे नबी ने 10 सहाबा का नाम लैके फरमाया थी, और दुनिया के जन्नतियां की जियारत करनी हो तो अबू बकर तो लैके उबैदा बिन जराह तक सारे की जियारत कर लो। फिर कह सकते हो नबी दे यार, और मिल के पढ़ो नबी दे यार। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सारे तू थल्ले, वजदे पैने नारे शहर गली महल्ले, नबी दे यार। और मिल के पढ़ो नबी दे यार। हुजूर ने 10 सहाबा का जिक्र किया, हुजूर लेट गए, अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, उस्मान भी चले गए, हैदर करार भी चले गए, ये सारे सहाबा चले गए। हजरत जुबैर वहाँ पे खड़े रहे, मेरे नबी को पंखा भी जलते रहे, वहाँ पे खड़े रहे। मेरे नबी की जब आँख खुली, हुजूर ने देखा अबू बकर भी नहीं है, उमर भी नहीं है, उस्मान भी नहीं है, हैदर करार भी नहीं है। मेरे नबी ने देखा तो एक जुबैर ही खड़ा था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जुबैर तुम नहीं गए? अर्ज़ किया, लजपाल आप आराम कर रहे थे। मैंने कहा कोई आके आपके आराम में खलल ना डाले। मैंने कहा जितनी देर मेरा नबी आराम करता गया मैं नौकरी दे के खड़ा रहूं। फरमाया पता है मुझे जाग क्यों आई है?
عرض کیا لجپال کیوں جا گئی ہے؟ فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اور جبریل نے کہا سلام علیک یا رسول اللہ، جبریل نے مجھ پہ سلام بھیجا، اور زبیر جبریل نے تجھ پہ بھی سلام بھیجا، جبریل نے تجھ پہ بھی سلام بھیجا۔ اور سنو زبیر، تم نے میرے آرام کا خیال کیا، تم نے میرے آرام کا اے زبیر، ابھی جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں آقا آپ زبیر کو خوشخبری دے دے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بھرا میدان ہوگا، ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ چل رہا ہوگا، لیکن جبریل کی اللہ ڈیوٹی لگائے گا، جبریل حضرت زبیر کے ساتھ ہوگا، زبیر جدھر جدھر جائے گا جبریل اس کے ساتھ ہوگا، جبریل تب تک زبیر کو نہیں چھوڑے گا جب تک زبیر جنت میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کے جتنے بھی ایسے، اچھا کچھ پڑھ دیا تو کچھ ویسے پریشان بیٹھے ہیں، تو سارے پڑھو، میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت بیلا، اور کون؟ عمر بن خطاب، جن کے ڈنڈے سے زلزلہ رک جاتا تھا، ان سے کسی نے ایک بار پوچھا اے عمر تیری نظروں میں زبیر کی شان کیا ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو، اسلام کے کچھ پلر ہوتے ہیں، کچھ ستون ہوتے ہیں، ان پلروں اور ستونوں میں سے ایک ستون کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے۔ یہ تھا ان کا آپس میں پیار، رحماء بینہم، اللہ پاک نے ان کے اندر یاریاں ہی بڑی رکھی، بڑی حسین بات ہے، مجھے بھی پہلی بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، آپ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کافروں نے اریسٹ کیا، بڑا مارا، ہر بار پوچھتے رہے کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں، کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مصطفیٰ کا پیار نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا سولی پہ لٹکا دیں گے، فرمایا لٹکا دو، وقت طے کیا، خبیب کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، آخری وقت آ گیا۔ کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ نہیں، کملی والے کی عزت کی لڑائی تھی۔ کوئی خاندانی لڑائی تھی؟ نہیں، مصطفیٰ کی عزت کی لڑائی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سولی کے پھندے کی طرف لایا جا رہا ہے، کافروں نے کہا کوئی آخری آرزو، کہا 2 نفل پڑھنے دو، 2 نفل پڑھے درمیانے انداز میں، کیونکہ تیز تو پڑھنی نہیں تھی، حضور کا فرمان تھا کہ تیز نہیں پڑھنی، لیکن درمیانے انداز میں پڑھے، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھے، لمبا نہیں کیا نماز کو، اس لیے کہ کافر یہ نہ کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ نفل مکمل ہوئے تو شعر کہا کافروں کے سامنے، وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، فرمایا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو سینہ نبی کے پیار سے چمک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کافروں نے کہا رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، آج کاش میرا کوئی یار ادھر کھڑا ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سادہ جا ترجمہ کر دوں، قرآن کہتا ہے امتی تڑپے اور مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے ہاں
جانتے تھے، پھر ہوا سے کہنے لگے وہ جو آج کل ہم شعر پڑھتے ہیں، میرے خیال سے آپ سارے پڑھیں گے، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے، یہ شعر پڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کیا، مولا میرا کوئی دوست نہیں کھڑا ورنہ میں آقا کریم کو سلام کا تحفہ پیش کرتا، یا اللہ تو گواہ ہے کافروں نے مجھے مارا بھی ہے لیکن میں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے گرم کولوں پہ بھی لٹایا گیا، میں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے میری زبان پہ انگارے بھی رکھے ہیں، میں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا گیا، یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں اپنے نبی پہ سلام بھیج رہا ہوں، میرا سلام مدینے میں پہنچ جائے۔ یہ جملے کہہ رہے تھے، کافروں نے تلواروں کے وار کر دیے، سولی پہ تو چڑھایا نہیں، اتنے تیر مارے، اتنی تلواریں ماری، حضرت خبیب شہید ہو گئے۔ ادھر میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ارے میرے مصطفیٰ تو پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں جانتے تھے، حضور نے فرمایا میرا خبیب شہید ہو گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، 40 دن گزر گیا، خبیب کی لاش کو بازار کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میرے خبیب کی لاش کو لے کر آؤ، کون ہے جو میرے خبیب کی لاش کو لے کر آئے گا؟ حضرت صدیق پاک بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر پاک بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان پاک بھی بیٹھے تھے، شیر خدا بھی بیٹھے تھے، لیکن سب کی موجودگی میں حضرت زبیر کھڑے ہو گئے، آقا میں خبیب کی لاش کو لے کر آؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اکیلے جاؤ گے؟ لجپال اکیلے نہیں جاؤں گا، میں حضرت مقداد کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہ پہنچے، خدا کی عزت کی قسم 40 دن ہو گئے تھے حضرت خبیب کو لٹکے ہوئے، لیکن خبیب کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ ارے زمین میلی نہیں ہوتی زمن، اور مل کے پڑھو، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن۔ 40 دن اور 40 راتیں، 40 دن اور 40 راتیں، حوالے دیکھنے ہو میرے پاس پڑے ہیں۔ 40 دن اور 40 راتیں حضرت خبیب کی لاش کھڑی رہی، لٹکی رہی، لیکن جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ لباس بھی میلا نہیں ہوا گا۔ اور جس نبی کے نوکروں کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ نوکر ہیں میرے نبی کے، یہ کون ہے؟ بولو یہ کون ہے؟ اچھا حضرت زبیر پہنچے، 40 بندے لاش کی حفاظت کر رہے تھے، ہاتھوں میں تلوار تھی، کسی سے کوئی آپ نے کلام نہیں کیا، ڈائریکٹ پہنچے، خبیب کی لاش کو اتارا، خبیب کی لاش کو اتار کے سواری کے اوپر رکھا، سواری کے اوپر رکھا، چلنے لگے تو 40 حرکت میں آ گئے، کہنے لگے کون ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو مجھے؟ وہ بولنے لگے نہیں، سر سے امامہ اتارا، پہچانا ہے کہ نہیں میں زبیر ہوں، میرے ماموں امیر حمزہ ہیں، اور خبردار میرے ساتھ حضرت مقداد آئے ہیں، اگر تم 40 میں سے کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو ہمارے سامنے آ جانا، آج ہمیں مصطفیٰ نے بھیجا ہے، ہم مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ کیا آواز میں گرج تھی اور کیا دبدبا تھا کہ ان 40 کے 40 نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ پہنچے مدینے میں تو ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام پہنچے ہوئے، توڑی چوپتے ہوئے سبحان اللہ، ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام پہنچے ہوئے۔ آقا فرمایا جبریل، آقا آپ کو سلام ہو۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آقا یہ جو 2 آپ کے نوکر گئے تھے نا خبیب کو لینے کے لیے، مجھے صرف اللہ نے ان دونوں کے لیے بھیجا ہے، ان دونوں کو اللہ سلاموں کے گلدستے دے رہا ہے، ان دونوں کو سلاموں کے تحفے پیش کر رہا، تحفے دے رہا ہے اللہ۔ قابل توجہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے
عرض کیا آقا صرف سلامیاں ہی نہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے بس تیرے زبیر اور مقداد کا ذکر کر رہے ہیں، بس ان کی بولی پہ زبیر اور مقداد، زبیر اور مقداد۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آقا زبیر کو اور مقداد کو خوشخبری سنا دیں، ان کی جوان مردی کو سلام ہے، ان کی بہادری کو سلام ہے۔ یہ گیا تو خبیب کی لاش لینے کے لیے گیا، انہوں نے 40 لوگوں کا محاصرہ، انہوں نے ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے 40 لوگوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آج عرش عظیم سے بھی رب کہہ رہا ہے میرے نبی کے کچھ نوکر ایسے ہیں جو جانوں کو بیچ دیتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کے جیتے نبی سے ہوتے یار حال بھر گیا، محبت نہ پڑھو اس طرح لگے محمدی مسجد فضا گونجی ہے۔ میرے آقا کے جیتے نبی ایسی مبارک جماعت میں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی سے کسی نے پوچھ لیا زبیر کی شان کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے نبی کو ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، عمر سے بھی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، عثمان پاک کہتے ہیں مجھ سے بھی محبت کیا، علی پاک سے بھی محبت کیا، لیکن جو میرے نبی حضرت زبیر سے پیار کیا کرتے تھے وہ مجھے کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آیا گا۔ کہا وہ کون سا پیار تھا؟ کہا میں گیا تو میں نے کہا میری امی ابو حضور پہ قربان، ابو بکر نے کہا میری امی ابو حضور پہ قربان، عمر نے کہا میری امی ابو حضور پہ قربان، لیکن زبیر جب بھی حضور کے سامنے آتا حضور خود کہتے اور زبیر تیرے اوپر میری امی بھی قربان ہے، میرا ابو بھی قربان ہے۔ یہ ہے وہ صحابی رسول، یہ ہے وہ صحابی جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا؟ 27 غزوے کیے میرے آقا نے اپنی زندگی میں، ہر غزوے میں فرنٹ لائن پہ حضرت زبیر ہوتے تھے، ہر غزوے میں فرنٹ لائن پہ، اور تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں حضور اور صدیق پاک سے ملاقات ہوئی، کیونکہ سرکار صدیق پاک کے ساتھ اکٹھے جاتے تھے نا، یار غار یار مزاج، تجارت کرتے تھے۔ حضرت زبیر سامنے سے مل گئے، آقا رکیے ذرا، حضور رک گئے، اپنے سامان کی گٹھی کھولی، سفید کلر کا خوبصورت سوٹ نکالا، آقا یہ گفٹ لے لے میری طرف، یہ بھی تجارت میں وہ بھی تجارت۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے لکھا ان کے پاس 5 کروڑ 2 لاکھ دینار تھے۔ یہ کاروباری حضرات جو دکانوں والے تجارت والے توجہ کرنا، 5 کروڑ 2 لاکھ دینار تھے، آج کل کے خربوں روپے پڑتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں آپ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ فرمایا میرے اندر 2 چیزیں تھیں۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی چیز ہے میں نے کبھی عیب والی چیز کو خریدا ہی نہیں ہے۔ آج سیب اوپر سے گلا ہو تو گلی سائڈ کو الٹا کر کے ریڈی پہ رکھا جاتا ہے، آم اوپر سے گلا ہو تو اس گلی سائڈ کو الٹا کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گلی چیزیں نظر نہ آئیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہا میں نے آج تک عیب والی چیز کو خریدا ہی نہیں ہے، اور جب خریدا نہیں ہے تو بیچنا کہاں پہ ہے۔ اور کہا دوسری بات میری امیری کا راز یہ ہے کہ میں جب کوئی سودا کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا بھی نفع ملتا ہے تو میں اگلے نفع کا انتظار نہیں کرتا، میں اسی پہ سودا کر دیتا ہوں۔ بعد میں دونوں باتیں پتہ
کر کے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ باتیں تو میں نے ایسے کر دی ہیں، ساری برکت جو ہے یہ اللہ کی برکت ہے، مصطفیٰ کی نظر رحمت ہے۔ یہ تھے میرے آقا کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں شہید ہوئے، آج بھی ان کا مزار بصرہ میں موجود ہے، ان کے مزار پر انوار پہ کروڑ ہاں اللہ رحمت نازل فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اس جمعہ کے بعد جو بدھ اور جمعرات آئے گی، بدھ اور جمعرات 29 اور 30 دسمبر، ہمارے علاقہ میں رہنے والے عظیم عاشق رسول حضرت پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم اہل سنت پیر سید محمد نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 17واں عرس پاک شروع ہو رہا ہے۔ وہ سید زادے جو دب کھڑبے نہیں تھے، وہ سید زادے کہ جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کی رفتار، جن کا اخلاق اور جن کا لباس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا۔ وہ سید زادے جنہوں نے ساری زندگی یا مسجد بنائی یا مدرسہ بنایا، اپنا کچھ نہیں بنایا، اور اگر حقیقت دیکھیں تو اپنا ہی سب کچھ بنایا ہے۔ مجھے یاد ہے میری 9 کلاس میں سیپلی آئی تھی، تو میرے والد صاحب کی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب قبلہ بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور شاہ صاحب کی زندگی کا ایک شیڈول تھا۔ شاہ صاحب جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوتے تھے، جماعت کا ٹائم آ جاتا تو شاہ صاحب مسجد میں داخل ہو کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آج کل کا پیر تو حجرے سے ساتھ مسجد کے کمرے سے اٹھ کر جماعت کے لیے نہیں آتا، لیکن یہ شاہ صاحب کو اللہ پاک نے یہ ہمت دی تھی، اور شاہ صاحب کے اندر عشق رسول کی ایسی جھلکی تھی کہ جب جماعت کا وقت ہوتا تو نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ شاہ صاحب قبلہ نے میرے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اس کو نا آپ مدرسے میں ڈال دیں دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ زبان سے جو بات نکال دیں تو اللہ پھر ان کی پوری کر دیتا ہے۔ پھر شاہ صاحب کے کہنے پہ میرے والد صاحب نے ڈالا۔ میں نے میٹرک بھی اسی مدرسے میں کیا، میں نے ایف اے بھی اسی مدرسے میں کیا، میں نے فاضل عربی بھی اسی مدرسے میں کیا، میں نے بی ایڈ بھی وہاں پہ کیا، میں نے بی اے بھی وہاں پہ کیا، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں اسلامیات میں کیا، اور پھر پورا درس نظامی پڑھا ہے۔ اور پھر میں نے قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک اپنے ماموں سے حفظ کیا اور دہرایا اس مدرسے میں ہے۔ اور 2000 میں پہلا مصلی میں نے سنایا تھا، 2022 شروع ہونے والا 21 بار نماز تراویح پڑھا چکا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، میرے آقا کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا حکم دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ ایک بندے کو کہیں چل یار تو ظہر کی نماز پڑھ، وہ آپ کے کہنے پہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 12 کا اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن آپ کو 24 کا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، آپ اسے لے کر آئے ہیں، آپ اسے۔ اور جس ہستی نے ایک مدرسہ بنایا اپنے علاقے، اس علاقے میں محلہ حیدرآباد میں، اور اس علاقے میں سینکڑوں حفاظ قرآن بنے، سینکڑوں علماء دین بنے، اور آج وہ اپنے اپنے مسند میں بیٹھ کے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی فیصل آباد میں ہے، پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جہاں جہاں تبلیغ ہو رہی ہے وہ سب کو تو ثواب ملے گا، کلیکشن کر کے کس کے کھاتے میں آئے گا؟ وہ قبلہ شاہ صاحب کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ ایسی ہستیاں جن کو 17 سال گزر گئے قبر میں گئے ہوئے، آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ پوری زندگی مصطفیٰ کی عزت میں بھی پہرا دیا، حضور کی عظمت میں بھی پہرا دیا، عاشق رسول تھے۔ اگر کوئی تحریک یا تنظیم میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے اٹھتی یا میرے نبی کی عزت کے لیے اٹھتی تو شاہ صاحب قبلہ فرنٹ لائن پہ نظر آتے اور ان کو کہتے میرے ذمہ جو کام ہے رسول اللہ کی ناموس کے لیے سید نظر حسین شاہ حاضر ہے۔ اور آج بھی مدرسہ چل رہا ہے،
ان کے مزار پر انوار کے دائیں بائیں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کے مزار پہ کروڑہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کوئی کام اڑا ہو تو ایسے کلندر ولی کے دربار پہ چلے جایا کریں، وہاں پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے ان ہستیوں کے تصدق سے اپنے اللہ سے مانگا کریں، اللہ پھر ان کی برکت سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو ان کا بدھ اور جمعرات کو عرس ہے۔ بدھ والے دن عصر کے بعد چادر پوچھی کی تقریب اور مغرب کے بعد محفل، اور جمعرات کو مغرب کے بعد محفل ہے۔ تو میں آپ سارے دوستوں کو دعوت دے رہا ہوں، کوشش کریں گے پہنچنے کی انشاءاللہ۔ انج کہو کہ شیطان جڑا بنا وہ ذلیل ہو جائے، کوشش کرو گے پہنچیں گی۔ اس ولی کامل کے دربار پہ پہنچے، پروگرام میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلا